قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. آئے ہم سب سے پہلے امت خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. محمد کی محبت کی نہج کی شرط اول ہے، محمد کی محبت کی نہج کی شرط اول ہے، اسی میں وہ اگر پانی کو سب کچھ نہ کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے چلو وہ کرم تیرے ہیں. اللہ کی سرکار بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرکار بقدم شان ہے یہ، انہیں انسان ہے تو انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان کے لیے ہیں میری جان ہے. حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مومن کا دل نہیں کھل سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. برادران ملت اسلام میں آپ مومن کا دل بننا چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے اور اپنے والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو اپنے دوست و احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. حد تو یہ ہے کہ اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنے دوست و احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. آپ مومن کامل اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ محبت رسول اپنے اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول چھوٹے بڑے کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول جان و مال کی محبت پر غالب آ جائے. محبت رسول یہی محبت حقیقت میں محبت خدا ہے، ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ایک شخص بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یا حبیبی یا رسول اللہ، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہے، یا رسول اللہ میں نے زیادہ خیرات نہیں کی ہے، یا رسول اللہ آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے، میرے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے. اے سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لب کو چپیش دی اور ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہو تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. برادران ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے. اس لیے اس صحابی نے کہہ دیا، یا رسول اللہ میرے پاس نیک اعمال زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کی محبت ضرور ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایسا ہو تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. اس سے ثابت ہوا کہ محبت رسول تمام نیک اعمال سے بڑھ کر ہے اور محبت رسول کا بدلہ جنت ہے. اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیزیں کیا میرے فرق تیرے. حضرت گرامی، صدیق اکبر عشق رسول، اس واقعہ سے آپ صدیق اکبر عشق رسول کا پتہ لگائیں. ایک مرتبہ کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی. رسول کائنات کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو جہل کی طرف سے صدیق اکبر کے لڑکے تھے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی محبت میں اپنے لڑکے سے لڑائی پر آمدہ ہے. لڑائی کی کچھ دن بعد صدیق اکبر کے لڑکے اسلام لائے. ایک دن دوران ان گفتگو اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ ابا حضور، لڑائی کے دن میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی، میں آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے لڑکے سن، اس ذات کی قسم جس خزائے قدرت میں میری جان ہے، اگر میری تلوار
تلوار آپ کے گردن تک پہنچ جاتی تو میں اس کے رسول میں تم کو بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یہ بھی دیکھا آپ نے، صدیق اکبر اپنے اولاد کی محبت پر غالب آ گئی۔ واقعہ جو مومن کا دل ہوتا ہے، جان و مال عزت و آبرو دوست و احباب، گویا کہ دنیا و آخرت ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہی مومن کا دل کی پہچان ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں وہ اول خامد تو سب کچھ نہ۔ حضرت گرامی، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کبھی دولت پر غرور کرنا نہیں، کبھی اپنے چہرے کی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنا نہیں۔ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے ہیں قبرستان کے مردوں سے پوچھا گیا کہ تیرا حال کیا ہے، مردے جواب دیتے ہیں جب سے قبر میں آئے ہیں علی، دنیا والوں کو بتا دینا قبر میں زمین کا سکہ نہیں چل رہا ہے، قبر میں دنیا کی کوئی دولت کا سکہ نہیں چل رہا ہے، اس میں کی دنیا چلے گی۔ علی فرماتے ہیں قبر میں چلے گا تو دنیا کی کوئی زمین کا سکہ نہیں چلے گا، بلکہ آمینہ کے لال مصطفیٰ جان نمر کا سکہ چلے گا، جس کے دل میں آمینہ کے لال کی محبت ہوگی، وہ دنیا میں بھی عزت دار ہوگا اور آخرت میں بھی جنت ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کے جانے والا نبی پر جان بھی دے دے گا۔ یقین آ جائے کر کے تلاوت کو دیکھو، یقین آ جائے کر کے تلاوت کو دیکھو، محمد کو نہیں پتا قرآن دے دے گا۔ حضرت گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عشق و محبت کے میدان میں اس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ آپ کے گلے میں ظالموں نے رسی کا پھندا ڈالا اور آپ کی مقدس پیٹھ پر اس قدر کونڈے برسائے گئے کہ آپ کی پشت مبارک لہو لہان ہو گئی، اور آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر کافروں نے اتنا وزن پتھر رکھ دیا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل پڑی، پھر سخت دھوپ میں گرم ریت پر زخمی پیٹھ کے بل لٹا دیا، مگر زمین و آسمان گواہ ہے، خدا گواہ ہے کہ اس میں کسی بے بسی کی حالت میں بھی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ